السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ADN نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ADN نیوز ہمیشہ آپ سے مختلف لوگوں کی، مختلف کریکٹرز کی اور مختلف ماڈلز کی اور مختلف شخصیات کی ملاقات کرواتا ہے۔ آج ہماری ملاقات جن شخصیات سے ہونے والی ہے، جن کو میں آپ کے سامنے متعارف کروانے والا ہوں، علامہ اقبال، شہر اقبال کے، بلکہ شہر اقبال کے نہیں، بانی پاکستان کے ساتھ علامہ اقبال رحمہ اللہ پاکستان کا خواب دیکھنے والے، تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جس سے پوری دنیا کے اندر مقبولیت پائی، ان کا فلسفہ، ان کی شاعری، ان کی تحریر اور ان کی تقریر، ان کے جذبات، ان کے الفاظ ان کی پہچان ہے۔ انہوں نے اسلام کے تصور کو، اسلام کی دعوت کو، اسلام کے پیغام کو اپنی شاعری سے دنیا تک پہنچایا۔ اگر یوں کہا جائے کہ انہوں نے قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر اپنی شاعری میں کی ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے بڑے احسن انداز میں پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرامن پیغام پہنچایا۔ آج وہی شخصیات، انہی کے نقش قدم پر چلنے والی، انہی کو فالو کرنے والی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، شہر اقبال کے ہی یہ سپوت، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عرب ممالک سے لے کے جو ہے وہ پورے گوگل کے اندر الحمدللہ اپنا نام اور اپنا پیغام علامہ اقبال کی طرح پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میری مراد محترم محمد ایوب صابر، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ دوسری جو معروف شخصیت ہیں جن کا تعلیم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق، لیکن تعلیم جو انگلش، جو انگریزی، لیکن ان کا جو کہہ لیں لب و لہجہ اور ان کی شاعری اور ان کا کلام اور ان کا پیغام وہ پنجابی، اور وہ بھی بڑی فیمس اور بڑی مقبول شخصیت میری مراد محترم آصف علی علوی، میں ان کو بھی اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ ہمارے وہ مہمان ہیں جنہوں نے اپنے الفاظ سے دنیا کو ہنسایا بھی، دنیا کو رلایا بھی، دنیا کو دکھلایا بھی اور دنیا کو بلایا بھی۔ وہی لوگ، وہی نوجوان جو ان کے دو چار کلمات سننے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، ان کے شاعری کے جو الفاظ ہیں ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس جو کہہ لیں مشن کو کب، کیوں اور کیسے اپنایا، کیوں یہ مشن شروع کیا، کس سے متاثر ہوئے، یہ سب سوالات جانتے ہیں اپنے معزز مہمانان گرامی سے۔ تو سب سے پہلا سوال محترم ایوب صابر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کب اور کیوں اور کس سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اس شاعری کا انتخاب کیا؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور آپ کے ذریعے میں ناظرین سے ہم کلام ہوں۔ میں ہمیشہ سے علامہ اقبال کی شاعری سے متاثر تھا اور اسی پیغام نے مجھے شاعری کی طرف آنے کے لیے مائل کیا۔ علامہ اقبال کی شخصیت سے میرا لگاؤ جب میں نے ہوش سنبھالا تب سے ہے، اور آج تک وہ لگاؤ بڑا ہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں اور آپ شاعر کے ساتھ ایک مصنف بھی ہیں۔ آپ نے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، تخلیقات کی جو اعزاز کی قیمت ہے، اذان سحر ہے، اسلاف کی دستک ہے، اسی طرح دریچہ ظرافت ہے، نسخہ بائے لطافت ہے، آنگن کی خوشبو، بہت ساری آپ نے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ شاعری کے معاشرے کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، شاعری کے معاشرے پر اثرات دیکھنے ہو تو ہمارا معاشرہ اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ ہم ایک شاعر نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور آج ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری کے اثرات، شاعری وہ الفاظ ہیں جو دلوں سے نکلتے ہیں اور دلوں میں اترتے ہیں، اور شاعری، ایک شاعر نے ہی ہمیں ایک آزاد وطن کا تصور دیا، اور اس لیے میں اپنی شاعری میں بھی فکر اقبال کے قریب قریب رہنے کی کوشش کی ہے
کیونکہ علامہ اقبال ہی میرے مرشد بھی ہیں، اور اگر علامہ کی شاعری کا مجھے اس قدر لگاؤ ان کی شاعری سے نہ ہوتا تو میں شاعر نہ ہوتا۔ اچھا سر، میں آصف علوی جو ہے وہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ انگریزی کے ایک معلم بھی ہیں، انگریزی کی بہت زیادہ تعلیمات ایم فل تک جو ہے وہ آپ پہنچے ہیں، لیکن آپ نے پنجابی شاعری کا انتخاب، یہ دونوں چیزیں بہت مختلف ہیں، یہ کیسے، کوئی حادثہ ہے یا کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شاعری جو ہے اس کا انتخاب کیا نہیں جاتا کہ میں نے پنجابی میں لکھنا ہے یا اردو میں لکھنا ہے، یا میں نے اپنی تعلیم کے مطابق لکھنا ہے جو میں نے رسمی تعلیم حاصل کی۔ شاعر اصل میں پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو میں چونکہ شاعر پیدا ہوا، جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے انگلش تعلیم حاصل کی، تو یہ تو بہت بعد میں کی، پیدا بہت پہلے ہوا۔ شاعری جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اصل میں جب سٹارٹ میں ہی، شروع میں ہی جب شعر کہنا شروع کیا تو اس وقت جو پرورش تھی وہ ایک پنجابی گھرانے میں ہوئی تھی، پیدائش جو ہے وہ پنجابی گھرانے میں ہوئی تھی، پنجابی بولنے والے، سمجھنے والے۔ ہمارے والد صاحب ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ پنجابی میں ہی سمجھاتے تھے، پنجابی میں ہی نصیحت کرتے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ جب کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ میاں صاحب کا شعر سنا کے جو ہے وہ ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا ایسی، تو ایک دلیل کے طور پہ۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ پنجابی جو ہے یہ تو ہماری سرشت میں تھی، جبلت میں تھی، جو ہے وہ ہم نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو پنجابی شاعری کی ہے اس کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے ہیں؟ آپ نے اس کے ساتھ کیا چینج جو ہے وہ نوجوانوں میں یا معاشرے کے اندر جو ہے دیکھا ہے؟ اصل میں نے جو ہے وہ پنجابی میں لکھا تو اس میں ایک سب سے پہلا جذبہ تو یہ تھا کہ ہماری جو ماں بولی ہے وہ مرنی نہیں چاہیے، ماں بولی جو ہے وہ نہیں مرنی چاہیے، ماں بولی کو جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیے، جو ہم نے ماں سے زبان سیکھی ہے وہ متروک نہ ہو۔ اس لیے میں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ پنجابی میں جو ہے اس کو اپنا اظہار کا ذریعہ جو ہے وہ بنایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ اثرات یہ مرتب ہوئے کہ آج بھی میری نظمیں جو ہیں انگلش میڈیم سکولز میں پڑھنے والے بچوں کو زبانی یاد ہیں، اور وہ نظمیں پنجابی ہیں۔ چلا نظم آپ سے بھی ہم جو ہے وہ سنیں گے، وہ پنجابی میں ہیں؟ ہاں وہ پنجابی میں ہیں، اسکول جو ہے وہ انگلش ہے، انگلش میڈیم پڑھنے والے بچے جو ہیں وہ ان کو بھی میری پنجابی میں نظمیں جو ہیں وہ زبانی یاد ہیں۔ میں مختلف پروگرامز میں جاتا ہوں، جب سکولز کے فنکشنز ہوتے ہیں تو رزلٹ ڈیکلیریشن ہوتی ہے، تو وہاں پہ جب انہوں نے بچوں کو جو ہے وہ یاد کروائی ہوتی ہے تو وہ انگلش میڈیم اسکول ہوتا ہے، لیکن بچے جب پنجابی میں پڑھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ہماری پنجاب کی زبان ہے، ماں بولی ہے، اس میں وہ بچے جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچے نے جو ہے وہ نظم سنائی تو میں نے کہا بیٹا اس کا مطلب کا پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، اور اتنی وضاحت کے ساتھ اس نے جو ہے اس لفظ کا معنی جو ہے وہ مجھے بتایا کہ میں نے بھی اتنی گہرائی سے جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا تھا، اس کو جس نے بتایا، پڑھایا، اس کا مطلب بتایا۔ تو یہی اصل میں مقصد ہے کہ ہماری جو زبان یہی چینج ہے ہمارے اندر جو ہے وہ۔ اچھا سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سیالکوٹ کے اندر فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ٹی ہاؤس کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں ایک پنجابی مشاعرے جو ہیں وہ کروائے گئے، مقابلے کروائے گئے، لوگوں کو ترغیب دی گئی، انتظامیہ نے بہت بڑا تعاون کیا۔ تو پہلے سے لے کے اب تک وہاں جو جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا کہہ لیں معاشرہ ہے یا ہمارا جو مقامی لوگ ہیں وہ کس حد تک اس سے مستفید ہوئے؟ دیکھیے، میں آج سے 2 برس پہلے جب پاکستان آیا تو مجھے سب سے زیادہ جو اس چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ شاعروں و ادیبوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو اس سلسلے میں میری جب اس وقت کے ڈپٹی کمشنر سید بلال حیدر سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ شاعروں اور ادیبوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، اور انہوں نے اس درخواست کو مان لیا اور سیالکوٹ ٹی ہاؤس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اور میرے خیال میں شاعر کو جو ہے وہ جگہ بھی ایسی پرسکون چاہیے جہاں پہ جو ہے وہ کسی کی کہہ لیں شور شرابہ یا کوئی تنہائی والی جگہ چاہیے۔
ہاں جی، اور سیالکوٹ ٹی ہاؤس کا قیام نہ صرف قیام دیا گیا، عمل میں لایا گیا، بلکہ انہوں نے اس پر ہمیں مکمل دسترس بھی دی. ہم جس وقت چاہیں وہاں پہ پروگرام منعقد کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو سہولیات ہیں وہ سٹی گورنمنٹ ہمیں مہیا کرتی تھی، اور شاعر اور ادیب اپنی مرضی سے وہاں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور جس وقت تک چاہیں بیٹھتے ہیں، اور جس موضوع پہ چاہیں. جی، ہمیں کوئی وہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے اور اس پہ نہیں کرنی. اس وجہ سے شعراء اور جتنے بھی ادیب ہیں وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں ایک ایسی جگہ مہیا کر دی گئی ہے جہاں بیٹھ کے ہم اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک. آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا، آپ نے بہت زندگی کا جو ایک لمبا سفر ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، بلکہ سوری یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اب تک کس بڑے معروف شاعر سے ملاقات بالمشافہ کر چکے ہیں، یا کن لوگوں سے اب تک جو ہے نا اپنا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچا چکے ہیں؟ جی، ملاقاتوں کا جو شعراء اور ادیبوں کا آپ نے ذکر کیا، تو میں اتفاق سے میری پہلی ہی ملاقات جو بڑے شاعر سے ہوئی وہ احمد فراز سے ہوئی، اور اس کے بعد بہت سے شعراء جو امجد اسلام امجد ہیں، اور اس کے علاوہ شہزاد احمد ہیں، خالد احمد ہیں، جتنے بھی پھر افسانہ نگار انتظار حسین ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی. اس طرح انڈیا کے بہت سے شعراء ہیں جیسے راحت تندوری اور پروفیسر وسیم بریلوی، پاپولر میرٹھی، منظر بھوپالی، ماجد دیوبندی، اور اس طرح ان سے سب سے ملاقات. تو جب آپ نے ان سے اپنا کلام شیئر کیا تو آپ نے ان کے سامنے اپنے آپ کو کیسا پایا؟ جی، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اساتذہ کے ساتھ ہم مشاعرہ پڑھتے ہیں اور اساتذہ کے سامنے ہم اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. یہ کسی بھی شعبے میں، یہ کسی بھی فنکار کے لیے، تخلیقار کے لیے یہ بڑا اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس فن کے معراج پر پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ اپنے خیالات جو ہے وہ شیئر کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے اساتذہ کرام کی موجودگی میں کچھ اپنی خدمات دے کر پھر بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے؟ جی بالکل، اساتذہ کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں تو ان کے ساتھ نہ صرف ہم ان کے کلام سے اخذ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح، کس گہرائی سے لکھ رہے ہیں، ان کا انداز جو ہے وہ کیسا ہے، اور بالمشافہ ملنے سے ایک قربت کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر آصف، آپ یہ بتائیے گا کہ پنجابی مشاعرے کی مقبولیت اور آپ کی شرکت، جیسے انہوں نے بہت سارا ٹائم جو ہے وہ بہت سارا، آپ پنجابی کے کس بڑے شاعر سے جو ہے وہ اب تک بالمشافہ ملاقات کر چکے؟ پنجابی میں دور حاضر میں جتنے بھی شعراء ہیں جو مزاح لکھتے ہیں خاص طور پہ، ان کے ساتھ تو سب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. انور مسعود صاحب کے ساتھ بہت زیادہ مشاعرے پڑے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاہد صاحب کے ساتھ پڑے ہیں، سلمان گیلانی صاحب کے ساتھ ہیں، طاہر شاہی صاحب ہیں، عارف گیلانی صاحب ہیں، اور ہمارے دوست عارف شاہ صاحب جو ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں مزاح لکھتے ہیں، تو جہاں بھی مزاحیہ مشاعرہ ہوتا ہے تقریباً جو ہے وہ ہم اچھا مزاحیہ جو مشاعرہ ہوتا ہے اس کی مقبولیت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اردو کی بنسبت مزاحیہ کو کیوں، پنجابی کو کیوں جو ہے وہ زیادہ مقبولیت ملتی ہے؟ اصل میں مزاح، دیکھیں سنجیدہ شاعری اور مزاحیہ شاعری، ان دونوں کا اصل میں سمجھتا ہوں کہ مقصد ایک ہی ہوتا ہے، لیکن انداز اس طرح ہے کہ مطلب ایک منزل ہے، ایک دائرہ ہے، تو ایک منزل تک جو ہے وہ پہنچنا ہے، ایک میسیج تک پہنچنا ہے، تو ایک شاعر جو ہے وہ سنجیدگی سے جو ہے وہ آپ کو اس میسیج تک لے جاتا ہے، اور جو مزاحیہ شاعر ہے اسی نے بھی وہی میسیج دینا ہوتا ہے، لیکن وہ ذرا تھوڑا الٹا گیڑا لگا کے جو ہے وہ آپ کو اس میسیج تک لے جاتا ہے. جب الٹا گیڑا لگاتے ہیں تو اس میں مزاح کریٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو ہے وہ مطلب میرا ایک نظم ہے، تو اس میں ایک شعر صرف آپ کے پیش کروں گا کہ مزاحیہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کار جو ہے ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک شعر ہے کہ ابا مینوں منہ نہیں لاندہ، میں بھی نہیں ہن پیکے جاندہ.
تو مطلب یہ ہے کہ پیکے جانا جو ہے یہ عورت کا کام ہے، مرد کا نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ابا مینوں منہ نہیں لاندہ، میں بھی نہیں ہن پیکے جاندہ، اپنی ماں نوں ملدا نہیں، میں بڈھی کولوں ہلدا نہیں میں، تے بھاویں سارے کہن شدائی لوگوں میں آواں گھر جوائی. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک الٹا گیڑا دیا گیا ہے کہ ابا مینوں منہ نہیں لاندہ، میں بھی نہیں ہن پیکے جاندہ. پیکے جانا جو ہے وہ مرد کا کام نہیں ہے، عورت کا کام ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک مذاق کریٹ ہوتا ہے. تو اس میں جو میسج ہے وہ اینڈ پہ جو ہے وہ دیا گیا اس نظم میں، اور وہ جو ہے وہ بڑا سنجیدہ میسج ہے یعنی اصلاحی معاشرہ کے حوالے سے. اچھا آپ یہ بتائیے گا، میرا آپ سے ہی یہ سوال ہوگا کہ چونکہ آپ کا کہنا ہے کہ میں بچپن سے پیدائشی طور پر جو ہے وہ ایک شاعر ہوں، اب تک جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، جو تخلیقات کی ہیں، اس میں سے معروف کتاب کون سی ہے؟ میری پہلی کتاب جو ہے وہی معروف کتاب تھی، اور اس کے اس سے ہے کہ اتنی معروف ہے کہ میرے پاس خود بھی جو ہے وہ اس کا کوئی کتاب جو ہے وہ موجود نہیں ہے اب، بلکہ ایک دوست کو جو ہے وہ اس نے بڑا اصرار کیا کتاب کے لیے، تو میں نے جو ہے وہ یہ آپ کو پتا تھا کہ میں آپ سے جو ہے سوال کروں گا، مانگوں گا، تو آپ نے پہلے کہہ دیا میرے پاس نہیں ہے؟ نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے یعنی آپ الٹ پہلے ہی لے گئے ہیں. معروف آپ جو ہے وہ مشہور ہوئی اور کتنا، تو اس کا یہ ہے کہ میرے پاس خود بھی وہ کتاب جو ہے وہ موجود نہیں ہے، کسی دوست نے مانگی تھی. اچھا، اس کا نام کچیچیاں. پہلی کتاب جو ہے وہ میری 2007 میں جو ہے وہ کچیچیاں کے نام سے آئی. دوسری کتاب جو ہے یہ چغلیاں کا مسودہ آپ کے سامنے پڑا ہے. تیسری کتاب کرتوتاں آ رہی ہے. اور اس طرح یہ تینوں جو ہے وہ مذاق جو ہے وہ کچیچیاں تو بہت مقبول ہوئی. وہ نام سے مقبول ہوئی یا کہ اپنے کلام سے مقبول ہوئی اور کلام سے بھی مقبول ہوئی. اچھا سر، میں آپ سے جو ہے سر ایوب سے پوچھنا چاہوں گا. سر شاعری بہت قسم کی ہوتی ہے، ترنم کی شاعری ہوتی ہے، عشق کی شاعری ہوتی ہے، محبت کی شاعری ہوتی ہے، ادب کی شاعری ہوتی ہے. اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے شاعری کی مختلف جہتیں ہیں، جیسے رومانوی شاعری ہے، یا مزاحمتی شاعری ہے، یا مزاحیہ شاعری ہے. یہ شاعری کی مختلف جہتیں ہیں، اور یہ ہر شاعر کے طبیعت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کا رجحان کس طرف ہے. جس کا مزاحیہ شاعری کی طرف رجحان ہے وہ مزاحیہ شاعری کر رہا ہے، جس کا مزاحمتی شاعری کی طرف ہے وہ مزاحمتی شاعری کر رہا ہے، جس کا رومانوی شاعری کی طرف زیادہ رجحان ہے وہ رومانوی شاعری. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی شاعر ہوتا ہے اس کا متاثر ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چوٹ سے گزرا ہوا ہو تو تب وہ جا کے شاعر بنتا ہے، یا کہ وہ کہہ لے ایک تخلیقی بنیاد پر ہی وہ شاعر ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ جو چوٹ ہے اس کے مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے مجھے اپنے وطن کی محبت، اپنے لوگوں کی محبت، اور جب میرے لوگوں کی مسائل سامنے آتے ہیں. مجھے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ آپ کی شاعری میں زیادہ جو ہے وہ مسائل کا ذکر ہوتا ہے، کیا آپ دوسری رومانوی شاعری جو ہے وہ نہیں تخلیق کرتے؟ تو میں نے اس سے جواب دیا کہ میرے لوگ اس وقت مسائل کا شکار ہیں. مجھے جگنو، پھول، خوشبو، یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن میں اس وقت ان کی طرف آؤں گا جب میرے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان مسائل سے نکل آئیں گے. میں اس وقت ایک دلدل میں ہوں اپنی قوم کے ساتھ. اس دلدل میں رہ کے، یہ علامہ اقبال والا درد ہے جی، میں نے اسی دلدل میں ہوں، اور دلدل میں رہ کے میں جگنو، ستارہ، پھول، خوشبو کا نہیں سوچ سکتا. میں سوچنا ہے اس دلدل سے نکلنے کا کیا راستہ ہے. میں نے خود بھی وہی راستہ اپنایا اور اپنی شاعری میں وہی پیغام دیا ہے، اور فکر اقبال کو ہی اپنی شاعری میں سمویا ہے. جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ فکر اقبال ہی میری رہنما ہے، اور اقبال ہی میرے مرشد ہیں. اور قوم، اچھا جو چیز مختلف ہے وہ یہ کہ اقبال نے جس قوم کو مخاطب کیا تھا وہ جسمانی غلام تھی، اور میں جس قوم کو مخاطب کر رہا ہوں وہ ذہنی غلام ہے. وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں. مجھے سب سے پہلے ان کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے، یہ احساس دلانا پڑتا ہے کہ ہم غلام ہیں. تو جب ہم سوچ لیں گے کہ ہم غلام ہیں تو پھر غلامی سے نکلنے کی تدبیر کریں. یعنی علامہ اقبال نے تو ہمیں جسمانی آزادی دلوا دی، اب آپ ہمیں ذہنی غلامی سے آزاد کر کے انشاءاللہ کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. میں کئی دفعہ اپنے دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ میرا کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کہ مجھے جن لوگوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں
وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں، کیونکہ وہ جسمانی غلام نہیں ہیں۔ علامہ نے جن لوگوں کو مخاطب کیا تھا وہ مان لیتے تھے کہ ہم غلام ہیں، کیونکہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی اور سارے ملک پر تسلط تھا۔ آج بھی انگریز کی ہی حکومت ہے لیکن وہ ذہنوں پر ہے۔ ہمیں اس ذہنی غلامی سے نکل کر اپنی خودی کو پہچاننا ہے، یہی میری شاعری ہے۔ درست ہو گیا۔ اچھا سر، جیسے میں نے سر سے سوال کیا، آپ بھی بتائیے کہ یہ جو پنجابی شاعری ہوتی ہے اس کے اندر بھی کوئی پیار اور محبت اور کوئی عشق مشوقے کا ہوتا ہے، یا کہ یہ مزاحیہ ہی ہوتی ہے، یا کہ مذاق کے اندر بھی آپ وہ سارے کام کر جاتے ہیں؟ نہیں، اصل میں پنجابی شاعری جو ہے اس میں بہت زیادہ کام جو ہے وہ سنجیدہ شاعری کے حوالے سے نصیحت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جو دیکھیں کہ ہیر رانجھا جو ہے، وارث شاہ کی ہیر جو ہے، اس میں کہاں مزاح جو ہے وہ مزاح نہیں ہے۔ میاں محمد بخش کی شاعری جو ہے ان میں مزاح نہیں ہے، بابا فرید کی شاعری جو ہے مزاح نہیں ہے، سلطان باغ کی شاعری ہے۔ تو یہ سنجیدہ شاعری جو ہے وہ پنجابی میں بہت زیادہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہمیں کوئی کچھ اشعار، کچھ نظم سنائیں نا پنجابی کی، کوئی نظم سنائیں نا۔ میں جی نظم جو ہمارے ناظرین کو، جو آپ کی مقبول ترین نظم ہو، جو آپ کو اچھی لگتی ہو، جو ہمارے اس معاشرے کی ضرورت ہو، آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ فیک آئی ڈیز بنے ہوئے ہیں تو اس میں ایک جو ہے وہ نظم ہے میری فیس بک، اس پہ جو ہے وہ بچیاں جو ہے وہ بچے لگے ہوئے ہیں لیکن وہ آئی ڈی جو ہے وہ بعد میں فیک نکلتی ہے، تو اسی وہ بھی اولڈ والا سسٹم چلتا ہے کہ مذکر مؤنث ہے، مؤنث مذکر ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ میری ایک نظم ہے فیس بک، تو اس میں نے ایک سٹوری کی صورت میں جو ہے وہ پیش کیا کہ کھل کے یہ گل تے میں کرنا وا کھل کے ہویا سی پیار مینوں ایک واری کھل کے، یہ گل تے میں کرنا وا کھل کے ہویا سی پیار مینوں ایک واری کھل کے، تے فیس بک تے ایک مل گئی فرینڈ سی، سونی سی جی اینی کہ وہ سونی دی این تے فائنڈ فرینڈ وچ اونوں سی میں لبھیا، کور فوٹو ویکھ تیر دل تے آ وجیا، تے کیتی کنفرم اونے میری ریکویسٹ سی میوچل فرینڈز وچ سبنا تو بیسٹ۔ لٹو تے شدائی ہویا اودی پروفائل تے گپ شپ کدی ہوندی سی موبائل تے چیٹ باکس وچ جا کے گل نوں ودا لیا، کال نہیں سی سندی، میسیجاں تے لا لیا، تے ہر ویلے کردے سا ایس ایم ایس رج کے، راتاں نوں رضائیاں وچ سر منہ کج کے، تے کہندی سی او جان تے میں جانی اونوں کہندا سا، آن لائن اودیاں خیالاں وچ رہندا سا۔ بہت اچھا۔ تے ایلبم ساڈیاں چ دوسرا نہ کوئی سی، آئی ڈی تے پرائیویسی دوواں لائی ہوئی سی، تے شیئر ود کردی جو ویڈیو کمال سی، 400 دی دنیا تے اپنی مثال سی، تے دساں کی میں کنے مینوں کیتا برباد، میں وا سیال کوٹی لاہور آباد، تے ایک دن خورے ساری گل کیویں کھل گئی، ردی سی جو کھیر ساری گلمے چ ڈل گئی، تے بیتی ہوئی رت مستانی دیاں فوٹواں کردی سی ٹیگ وہ جوانی دیاں فوٹواں، تے میرے نال شادی نہیں نہ کیتی او سراں سی، شودی تے کمینی 8 بچیاں دی ماں سی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا نظم کا مقصد صرف جو ہے کہ ایک لیسن دینا ہے کہ یہ جس کام پہ آپ لگے ہوئے ہیں، نئی نسل جو ہے، تو یہ سارے فیک اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، ریالٹی بھی یہی ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے، اس کو ایک لیسن دینے کے لیے کہ ایسے بھی ہوتا ہے، اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں۔ تو ویسے جو نظم آپ نے لکھی ہے، تو آپ تو بچپن سے شاعر تھے، تو آپ کو تو نہیں ایسا ہوا کہ آپ نے بھی کوئی حقیقی معنوں میں فیس بک پہ کوئی ایسی؟ نہیں، فیس بک پہ تو نہیں ایسے ہوا، لیکن حقیقی معنوں میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی سر، میں آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ کہہ لیں کتابیں جو ہیں نا وہ لکھی ہیں، تو آپ بھی ہمیں کوئی اپنا کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو ضرور سنائیے، جس کے اندر کچھ نصیحت بھی ہو اور کچھ واقعی ان کے لیے جو ہے وہ سیر و تفریح جو ہے نا وہ ہو۔ جی، یہ ایک تازہ غزل ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مزاحمتی شاعر ہوں تو اسی مزاحمتی رنگ آپ کو نظر آ جائے گا اس میں۔ جی ضرور۔ تازہ غزل ہے کہ کھلا رہتا ہے جانے کیوں مسلسل چور دروازہ، کھلا رہتا ہے جانے کیوں مسلسل چور دروازہ، کوئی کرتا نہیں دیکھو مکفل چور دروازہ، یہ طاقتور کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے کمرے میں، یہ طاقتور کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے کمرے میں، بڑے مجرم کو کر دیتا ہے اجل چور دروازہ، جو ایک فریاد لے کر شاہ کے دربار جاتی ہے، جو ایک فریاد لے کر شاہ کے دربار جاتی ہے، پکڑ لیتا ہے اس بیوہ کا آنچل چور دروازہ،
اور یہاں شاہی سواری گھوڑے ہاتھی پر گزرتی ہے، یہاں شاہی سواری گھوڑے ہاتھی پر گزرتی ہے، غلاموں نے کیا ہے پار پیدل چور دروازہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کوئی میں خار اس پر جام بھر بھر کے گراتا ہے، کوئی میں خار اس پر جام بھر بھر کے گراتا ہے، نشے سے چور ہے دیکھو یہ پاگل چور دروازہ، بہت اچھا۔ اور کسی پر یہ نہیں کھلتا سراسر کھٹکھٹانے سے، کسی پر یہ نہیں کھلتا سراسر کھٹکھٹانے سے، جسے چاہے گزرنے دے مسلسل چور دروازہ۔ اور آخری شعر کے جو آئے گا یہاں صابر کوئی کردار کا غازی، جو آئے گا یہاں صابر کوئی کردار کا غازی، اسی کے ہاتھ سے ہوگا مکفل چور دروازہ۔ یقیناً امید کی دنیا پر جو ہے وہ ہم سب قائم ہیں، امید کی دنیا پر دنیا بھی قائم ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا رہبر، ایسا رہنما آئے گا کہ جو ہماری کہہ لیں عوام، ہمارے معاشرے، ہمارے مسائل، ان کو یقیناً کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، جو خود بھی چور بھی نہ ہو اور دوسروں کو بھی چوری کا راستہ نہ دکھائے۔ تو لاسٹ میں اپنے مہمانان گرامی سے یہ کہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے نام کوئی مختصر اور جامع پیغام دینا چاہیں۔ میں نوجوانوں کو ایک جو پیغام اہم دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی بھی شارٹ کٹ نہ اپنائیں، اور جس راستے کا بھی انتخاب کریں اس پر پوری اپنی توانائی خرچ کریں اور سچائی کے راستے پر نکلیں، انشاءاللہ منزل جو ہے آپ کی طرف چل کے آئے گی۔ اور اگر آپ شارٹ کٹ اپنا کے جلدی سے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کو افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جی سر، آپ سر میں یوسف صابر صاحب کی بات کو ہی جو ہے وہ ایک شعر میں سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے، اور میں نے بھی زندگی میں اسی کلیے کو اپنایا ہے کہ کم نہ کوئی ادھورا چھڈو، جو نہیں کرنا پورا چھڈو، جو نہیں کرنا پورا چھڈو، پورا چھوڑ۔ کم نہ کوئی ادھورا چھڈو، جو نہیں کرنا پورا چھڈو، یہی میسج ہے۔ زبردست زبردست۔ یہ تو ناظرین ہمارے معزز مہمان آصف علی نے وہ کہتے ہیں کوزے کو، دریا کو کوزے کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا ہے کہ جو کرنا ہے سو کرو، جو نہیں کرنا اس کا وہ جڑے پنڈ نہیں جانا راہ پوچھندا فائدہ کو نہیں۔ تو لہٰذا آج کے ہمارے معزز مہمانان گرامی نے بہت اچھی باتیں اور بہت سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ کی ہے، اور بہت کچھ یقیناً آج ہمیں بھی سیکھنے کو ملا ہے، یقیناً آپ کو بھی بہت سارے میسیج جو ہیں وہ ملے ہوں گے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوں گے حاضر۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔